ہم حکومت سے بھی بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے اس کے اوپر بھی بیٹھ کے طے کریں، یہ نہیں کریں گے تو پھر وہی کرتے رہیں گے، ہر فیصلہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے، یہ حکومت تو سائڈ پہ بیٹھی دہی کھا رہی ہے۔ فساد کے بغیر ہمیں انتخابات تک بڑھنا چاہیے۔ جہانگیر ترین کی تاحیات نیلی نہیں بنتی تھی، جو ہمارا عدالتی نظام ہے وہ مکمل طور کے اوپر بیٹھ گیا ہے۔ جب سے یہ حکومت برسر اقتدار آئی ہے، ملزمان فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہمارے خلاف وکیل کون ہوگا، ملزمان فیصلہ کر رہے ہیں ہمارے کیس کی تفتیش کون کرے گا، جس کے نتیجے میں جو ہمارا عدالتی نظام ہے وہ مکمل طور کے اوپر احتساب کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو بالکل ہی بیٹھ گیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے مریم نواز شریف کی ضمانت ہوئی، جس طریقے سے اسحاق ڈار واپس آئے، اور جس طریقے سے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے کیسز کو ڈیل کیا جا رہا ہے، وہ ہمارے عدالتی نظام کی، ہمارے نظام انصاف کی مکمل ناکامی کے جو ہے اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایک طرف آپ پوری دنیا سے پیسے مانگ رہے ہیں، دوسری طرف آپ اپنی کرپشن جو ہے اس کو لیجٹیمائز کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں پاکستان عالمی سطح کے اوپر ایک بالکل ہی تماشا لگ گیا ہے، دوسرا یہ کہ یہ جو حکومت ہے انہوں نے منی لانڈرنگ کے راستے کھول دیے ہیں۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اب اس کے بعد دو اہم تبدیلیاں جو نیب کے لاء میں آئیں، نیب کا قانون جو سب سے اہم ترمیم تھی یا جو سب سے اہم اس کی شق تھی وہ یہ تھی کہ اگر میرے پاس اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں تو میں نے یہ جواب دینا تھا کہ یہ اربوں روپے میرے پاس کہاں سے آئے۔ اب یہ ترمیم کر کے اونس جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا ہے کہ نہیں، نیب یا حکومت بتائے گی کہ اگر میرے پاس اربوں روپے کی پراپرٹی آئی ہے تو یہ کہاں سے آئی ہے، کیسے آئی ہے۔ اس کے بعد جو انہوں نے دوسری بڑی ترمیم کی وہ یہ کی کہ جو باہر سے آنے والی ایک امداد تھی، یعنی آپ باہر کے ملک کو لکھتے ہیں وہ آپ کو جواب دیتے ہیں، اس کو جو ہے انہوں نے انلیگل ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اس کے بعد زرداری خاندان اور شریف خاندان کی جو تمام پراپرٹیز جو اس وقت ملک سے باہر پڑی ہوئی ہیں، عملی طور کے اوپر ان کو سراغ لگانا، ان کو پاکستان واپس لے کے آنا تقریباً ناممکن ہے۔ اور سب سے زیادہ مذاق یہ ہے کہ جب آپ کی حکومت نہیں ہے اور ملک میں ایک انڈیپینڈنٹ کیسز چل رہے ہیں تو اس وقت آپ ملک سے باہر فرار ہو جائیں اور آپ ڈیل کریں، ڈیل کے بعد واپس آئیں اور اپنے کیسز ختم کریں۔ جس طریقے سے اب مریم نواز کا کیس ختم ہوا، اب نواز شریف کے کیسز ختم کرنے کی کوشش اور ایفرٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ ہم اس مدعے کے اوپر سپریم کورٹ کی انٹرونشن چاہتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کا جائزہ لے گی۔ ہم پاکستان میں فساد کے بغیر انتخابات تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم حکومت سے بھی بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا سیاسی کردار ہے، یہ تو بدقسمتی ہے اور سیاسی جماعتوں کا فیلئر ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ یہاں پہ اس کے رول آف گیم ہے ہی نہیں ہے، تو جس کا سیاسی کردار ہے اس کے ساتھ ہم انفارمل جو گفتگو ہے وہ کریں گے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فساد کے بغیر ہمیں انتخابات تک بڑھنا چاہیے۔ اور ہم تو اصل تو دیکھیں پاکستان میں ہونا تو یہ چاہیے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے بات کریں اور ایک رول آف دا گیم جو ہے اس کو طے کریں، وہ کر نہیں رہے تو پھر انہوں نے کرنی ہے۔ اور ویسے بھی یہ حکومت بیچاری کے پاس اتھارٹی تو ہے نہیں، ہر فیصلہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے، یہ حکومت تو سائڈ پہ بیٹھی دہی کھا رہی ہے۔ خان صاحب تو کہتے ہیں کہ موجودہ جو حکومت ہے، یہ جو سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ تو ہم بیٹھ نہیں سکتے۔ کل جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا مونس لائی کے حق میں 24 ارب کی منی لانڈرنگ کا کیس کل عدم کر دیا گیا، اس پر بھی آپ سپریم کورٹ سے کہیں گے کہ انٹرونٹ کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کیسز انہوں نے کس قانون کے تحت ہوئے ہیں، اگر تو امینڈمنٹ کے قانون کے تحت ہوئے ہیں، ہمارا اس حکومت سے یہ نہیں ہے کہ کیسز کیوں کوئی بری ہوتا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ آپ مخالف وکیل بھی آپ لگا رہے ہیں، انویسٹیگیشن بھی آپ کر رہے ہیں۔ مونس الائی کے کیس میں تو وفاقی حکومت کیس پرسو کر رہی ہے نا، یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ مریم نواز کے خلاف کیس ہے، اس کا چاچا اس کا وکیل لگا رہا ہے، شہباز شریف کے خلاف کیس ہے، وہ خود اس کے خلاف وکیل لگا رہے ہیں، انویسٹیگیشن ٹیم لگا رہے ہیں۔ سو مونس الائی کا کیس اس لیے ان سے مختلف ہے کہ وہ تو وفاقی حکومت آئے اپیل کرے اگر صحیح نہیں ہوا فیصلہ۔ تاحیات نیلی کے حوالے سے جب جہانگیر ترین صاحب کو تاحیات نیل کیا گیا تھا تو آپ نے بڑا ووکلی بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر کہا تھا کہ غلط فیصلہ آیا ہے، ان کی تاحیات نیلی نہیں بنتی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ تاحیات نیلی نہیں بنتی جہانگیر ترین؟
دیکھیں میرے خیال میں جو تاحیات نااہلی والا معاملہ ہے نا، اس کو بھی اگلا پارلیمنٹ جو ہے وہ آ کے اس کو جہانگیر ترین صاحب کے اس کیس میں فیصلہ صحیح نہیں تھا، کوئی شبہ ہی نہیں، جہانگیر ترین کی تاحیات نااہلی نہیں بنتی تھی، اور وہ تو اب خیر باتیں بھی شروع ہوگی، بیلنس کے چکر میں ہو گیا تھا، لیکن بہرحال میرے نظر میں جو اگلی پارلیمان آئے گی، اور میں تو سمجھتا ہوں سیاسی جماعتوں میں یہ فریم ورک طے ہونا چاہیے، نااہلی کے اوپر آپ ہماری کیا رائے ہے، یا 62-63 کے اوپر کیا رائے ہے، پھر سپریم کورٹ کے اختیارات دیکھیں، ججز کی انڈکشن نہیں اس طرح دنیا میں ہوتی کہ صرف جج ہی جو ہیں وہ ججوں کو لگائیں گے اور اتاریں گے بھی وہی، یا پارلیمنٹ کا فنکشن ہوگا وہ جج لگانے کا اور اتارنے کا ججز کے پاس ہوگا، یا لگائیں گے ججز اور پارلیمنٹ اتارے گی، دونوں فنکشن ایک ادارے کو تو نہیں دیے جا سکتے۔ تو اس کی تمام معاملے کے اوپر ایک پولیٹیکل پارٹیز کو فریم ورک طے کرنا چاہیے، اور دوسرا میری سمجھ میں تو یہ بھی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے اس کے اوپر بھی بیٹھ کے طے کریں، یہ نہیں کریں گے تو پھر وہی کرتے رہیں گے۔ شریف صاحب آخری سوال لے لیں، کیا سائفر آتے آتے عمران خان صاحب جیب میں ڈال کے لے آئے تھے یا کدھر گیا وہ؟ سائفر کی اوریجنل کاپی جو ہے وہ وہاں پہ پڑی ہے، سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے، آپ سارے لوگ تو یہاں پہ ہیں، رجسٹرار سپریم کورٹ کے پاس آپ کو جانا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ سائفر کی اوریجنل کی کاپی آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے، اور پھر کہ اس کے اوپر کیا انکوائری کمیشن بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے۔ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کمیشن بننا چاہیے، پتہ نہیں سپریم کورٹ کیوں نہیں بنا رہی۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو یہاں پر سپریم کورٹ کے اندر ایک اور بہت ہی اہم مقدمہ جو ہے اس کی سماعت کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں خواجہ حارث، انہوں نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی قانون کے اوپر جو ترامیم لائی گئی ہیں ان کو جو ہم نے چیلنج کیا ہے اس کے اوپر اپنے دلائل کا آغاز کیا ہے۔ آج جو زیادہ تر پروسیڈنگز رہی ہیں وہ پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی یا احتساب کا جو قانون ہے اس کی جو تاریخ ہے اس کے اوپر مرکوز رہی ہیں کہ کیسے یہاں پر کیسے مختلف حکومتوں کے دوران مختلف کیسے ہم یہاں تک پہنچے۔ کل سے جو موجودہ ترامیم ہیں انہوں نے احتساب کے عمل کو کیسے افیکٹ کیا اور آئین کے اندر دی گئی لمیٹیشنز کو کس طرح سے بالکل ختم کر دیا، اس کے اوپر دلائل جو ہیں وہ شروع ہوں گے۔ بنیادی مسئلہ جو اس پٹیشن میں ہم نے لے کے آئے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے، جو بڑی تصویر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایڈورسوریل سسٹم ہے وہ مکمل طور کے اوپر بیٹھ گیا ہے۔ جو جسٹس سسٹم ہے ہمارا، نظام انصاف جو ہے پاکستان میں، وہ مکمل طور کے اوپر بیٹھ گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے، جو کامن لا سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ایڈورسوریل